بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج یہاں ہماری حاضری ہمارے نہایت قابل احترام جناب عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ یکجہتی کی غرض سے ہے۔ چند روز قبل ان کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا، اور ایک شریف شہری کے ساتھ جو رویہ منظر عام پر لایا گیا، اس حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب یہ مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ کا جج بھی کہتا ہے کہ اس سے تو عدالت کی سبکی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس یہی ہوتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی اس پر گرفت کرتا ہے، اس پر ریمارکس دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ کیوں پیش آئی، اس کے پیچھے عوامل کیا تھے، اور یہ منصوبہ کس نے ترتیب دیا تھا ان کو گرفتار کرنے کا، ہمیں وہاں تک رسائی بھی چاہیے، ان کے ذمہ داروں تک رسائی چاہیے۔ اس قسم کے واقعات اگر ملک میں اس طرح کے بے ضرر اور شریف النفس انسان جو گوشۂ عافیت میں زندگی گزار رہے ہیں، فعال کوئی سیاسی زندگی ان کی نہیں ہے، لیکن صرف یہ بات کہ آپ کی سیاسی اور فکری الحاق اور التحاق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، تو کیا یہ پاکستان کے جمہوری ماحول میں جرم ہے کہ آپ اس قسم کی صورتحال کہ آپ کی کسی پارٹی سے تعلق کیوں ہے؟ یہاں تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ملک میں کوئی آمریت اور کسی طرح کی بھی سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، جمہوری اقدار ختم ہو چکے ہیں، آداب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، گالم گلوچ، انتقام، ہتھکڑیاں لگا کر سیاستدانوں کی تذلیل، کسی کے پیچھے چرس ڈال کر مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کسی پر کیا مقدمے بنائے جا رہے ہیں، یہ ساری صورتحال اس ملک میں ایک شریف معاشرے کے لیے باعث تشویش ہے۔ تو ہماری یہاں پر جو حاضری ہوئی ہے وہ اس واقعے پر احتجاج بھی کرنا ہے، عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ہم نے یکجہتی بھی کرنی ہے، اور میں تو ان کے جو قلم کی برادری ہے، صحافت کی برادری ہے، میڈیا کی برادری ہے، انہوں نے جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہے، میں اس پر بھی میڈیا کو اور میڈیا پرسنز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قلم کی لاج رکھی ہے، صحافت کی لاج رکھی ہے، اور عرفان صدیقی ایک فرد نہیں ہے، اس وقت وہ ایک ادب کے، صحافت کے کا نام ہے، اور انہوں نے ساری زندگی بڑی آزادی کے ساتھ، آزادی حریت فکر کے ساتھ اس محاذ پر کام کیا ہے۔ میرا تو ان کے ساتھ بہت ایک دیرینہ تعلق چلا آ رہا ہے، میرے تعریف میں بھی انہوں نے لکھے ہیں، مجھ پر تنقید کی بھی ان کے کالم آئے ہیں، لیکن میں تنقید کے کالم میں بھی کچھ سیکھتا رہا ہوں، کوشش کرتا رہا ہوں کہ اگر وہ میری کسی کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں ان سے ناراضگی کا اظہار کروں، میں خود کوشش کروں کہ اگر وہ حقیقت ہے تو اس کی اصلاح کر سکوں۔ تو میں تو ہمیشہ، چونکہ ان کے الفاظ، ان کے جملے، ان کی ترتیب وہ ایک ایسی علمی انداز کے ساتھ ہوتی تھی کہ تنقید کو بھی ہم خوش آمدید کہتے تھے، اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کو ہم لیتے تھے، اور بے باک قسم کے صحافی رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک نشانی ہے باوقار صحافت کی، شائستہ صحافت کی، صحافت کی شائستہ تاریخ کی، ایسے لوگوں کو بھی اگر اس حکومت میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں تو
پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری سیاست کا معیار کس حد تک گر گیا ہے، اور ہمارے ملک کے زمام اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ کس حد تک گرے ہوئے ہیں، کیا مناسبت ہے ان کی کسی ایک شریف اور باوقار معاشرے کے ساتھ۔ تو یہ گزارشات تھی اس موقع کے اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل بھی اس ظلم کے خلاف تھے، آج بھی ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم اس محاذ پر اپنا فرض سر انجام دیتے رہیں گے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کرایہ داری ایکٹ پہ اگر وفاقی دارالحکومت کی بات کی جائے تو بہت زیادہ گھر ہیں یہاں پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا، اور دوسری جانب وزیر داخلہ کا کوئی کسی قسم کا بیان جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آیا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے آئی جی اسلام آباد اور وزیر داخلہ کو بلوایا بھی تھا اپنے پاس، ایک رپورٹ ان کے پاس جمع ہوئی ہے، کیا مطالبہ کریں گے کہ وہ رپورٹ جو ہے منظر عام پر لائی جائے؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ اس گرفتاری کے پیچھے جو عوامل ہیں، یعنی ایک طرف تو یہ کہ یہاں 40 گاڑیاں آتی ہیں اور پورے علاقے کو کنٹرول کر کے ایک ضعیف و نحیف انسان کو اٹھانے کے لیے اتنی بڑی طاقت یہاں آتی ہے، پھر یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ ہتھکڑیاں پہنا کر ان کو عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، پھر جرم کا اور اس واقعے کا اتنا بڑا پہاڑ اتوار کے روز رائی بن کر گر جاتا ہے، اور ان کو بلا کر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو آج تو اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، کیا ہو گیا؟ تو چھٹی کے دن عدالت بھی لگ جاتی ہے، مسلکی بھی داخل ہو جاتے ہیں، اور ان کی رہائی بھی ہو جاتی ہے۔ اب ابتدا اور انجام میں جو فاصلہ ہے اس کو سمیٹنا کسی بھی عقل مند کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو اعلان کیا ہے اسلام آباد مارچ کا، اس سے حکومتی صفوں میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور کچھ وفاقی وزراء نے آپ کا تقابل جو ہے وہ طریقے لبیک کے ساتھ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں دی تو آپ کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ لوگ شاید ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم اس بازیچے سیاست کے بہت پرانے کھلاڑی ہیں، اور کوئی نوزائیدہ لوگ ہم نہیں ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ ایک ناجائز کٹ پتلی اور جعلی حکومت کے خلاف ایک عوامی قوت کا مظاہرہ ہے، ایک جمہوری عمل ہے۔ ہم کوئی مسلح تنظیم نہیں ہے، ہم کوئی اسٹیٹ سے بغاوت نہیں کر رہے ہیں، ہم متاثرہ لوگ ہیں، اور ہم وہی بات کر رہے ہیں جس کا ہمارا آئین تقاضا کرتا ہے۔ میرے آئین کو اگر غیر محفوظ بنایا جائے گا، پاکستان کی مذہبی شناخت کو اگر ختم کیا جائے گا، اور آئین کے حوالے سے جو ہمارے دفعات ہیں ان کو متاثر کیا جائے گا، اگر عام غریب آدمی آج مہنگائی کے ہاتھوں کراہ رہا ہے، اگر آج ملک کا نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں کراہ رہا ہے، اور جو امیدیں وابستہ کی تھی وہ ساری امیدیں خاکستر ہو گئی ہیں، اگر آج تاجر طبقہ پہلا بجٹ آنے کے فوراً بعد تاریخ کے کامیاب ترین ہڑتال کرتا ہے، تو کیا یہ ہڑتال کرنے والے بھی دہشت گرد ہیں؟ یہ بھی تحریک لبیک والے ہیں؟ کیا یہ بھی آپ کہیں گے کہ معیشت کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، معیشت کا کارڈ سیاست کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ کیا فضول قسم کی باتیں ہیں، جاہلوں والی باتیں ہیں؟ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرو۔ ہم آئین سے باہر کوئی بات نہیں کر رہے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی، یہ آئین کہتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی بات آئین کرتا ہے۔ توہین رسالت کے انسداد کا قانون آئین پاس کرتا ہے۔ جب یہ ساری باتیں آئین کرتا ہے، معیشت کی بات، لوگوں کے روزگار کا حق، بنیادی انسانی حقوق، سب آئین کہتا ہے۔ صحافت کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، سب آئین کہتا ہے۔ اگر آئین سے وابستہ کوئی بھی بات کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اٹھاتے ہیں اور وہ سب ان کا ایک انسانی حق بنتا ہے اور جمہوری حق بنتا ہے، تو ہم نے جو سوال اٹھائے ہوئے ہیں وہ جامع ہیں، اس میں جامع پیغام ہے۔ ہر زندگی سے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی آواز ہے اس کے اندر،
اور ہم ان کی سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس سپورٹ کے ساتھ ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں پورے ملک کے اندر، تاحد نظر انسانوں کے سمندر اکٹھے ہوئے ہیں جہاں بھی ہم گئے ہیں۔ تو اس صورتحال کو اگر آپ کا میڈیا کوئی اہمیت نہیں دے رہا، لیکن میڈیا سے ذرا باہر بھی تو ایک دنیا ہے جس نے اس کو تائید بخشی ہے۔ پاکستان کی طول و عرض کی تائید حاصل کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پوری اپوزیشن ایک پیج پر ہوگی۔ مولانا صاحب، یہ افواہیں بھی چل رہی ہے کہ آپ کو آرمی چیف کی جانب سے ملنے کی دعوت دی گئی ہے، ایسا کچھ ہے؟ قطعاً نہیں، یہ سوشل میڈیا پر بات چیزیں بہت غلط چلتی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، نہ کسی نے مجھ سے رابطہ کیا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، اور نہ ہم نے کوئی انکار کیا ہے۔ لہٰذا یہ سوال جواب گفتگو یہ ساری جو نشر ہوئی ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔